اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے ضابطہ حیات اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے عیادت کے آداب. ہم جو نکات آج ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے تو یقیناً یہی ہوگا کہ عیادت کے کیا آداب ہیں, تیمارداری کرتے ہوئے کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے, لیکن خاص طور پہ ہم فوکس کریں گے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جہاں پر ہم رحمت بننے کے بجائے بیچارے بیمار پہ تھوڑی سی زحمت بن جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مستقل مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ڈاکٹر خالد ظہیر موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. تیمارداری کی اہمیت پہ پہلے تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں, جو شخص بیمار پڑتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنی بیماری کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہوتا ہے, اپنے اندر طبیعت میں اس کے اضمحلال ہوتا ہے, لوگوں سے جو عام روزمرہ اس کی ملاقات ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے, اور بعض ایسی سٹیجز اس پر ہوتی ہیں کہ جس میں اس کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں اور اس کا حوصلہ بڑھیں, ان کو دیکھ کر اسے کچھ بات کرنے کا موقع ملے, اور اس کے نتیجے میں جس حالت میں وہ مبتلا ہے, جس میں کہ جسمانی کمزوری اور تکلیف کے علاوہ کچھ انسان کے نفسیاتی طور پر بھی ایک اضمحلال آ جاتا ہے, تو چنانچہ عیادت کرنا یعنی بیمار کے پاس جانا, اس کا حال پوچھنا, اس کے لیے دعا کرنا, اگر ممکن ہو تو اس کے لیے کوئی تحفہ لے جانا, یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ ایک بیمار کے لیے اس کی بیماری سے نارمل حالت کی طرف واپس آنے میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں. اس وجہ سے ہمارے دین میں جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود جس پر عمل فرمایا اور اپنے پیروکاروں کو جس پر آپ نے انکریج کیا, وہ یہی ہے کہ جب بھی عیادت کی ضرورت محسوس ہو, لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مریض بھائیوں بہنوں کے پاس جائیں اور ان کا حوصلہ بلند کریں تاکہ وہ معمول کی نارمل کی زندگی میں واپس آئیں. اچھا, احکام کیا ہیں, آداب کون سے بیان کیے گئے ہیں تیمارداری کے لیے؟ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جس وقت آپ جا رہے ہیں وہ کہیں ان کے آرام کا وقت تو نہیں ہے. آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ وہاں زیادہ لمبی دیر تک نہ بیٹھیں, آپ بیمار کے لیے بوجھ نہ بنیں. آپ جب جائیں تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ ان کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. بعض اوقات بعض بیماریوں میں بعض لوگوں کو کچھ جسمانی طور پر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو پرووائڈ کریں. ان کے لیے جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ دعا کریں اور ان کو انکریج کریں, ان کے اندر حوصلہ پیدا کریں. اور اگر یہ محسوس ہو کہ کسی موقع پر بیمار میں کوئی ڈپریشن طاری ہے اور وہ کچھ مایوسی کی باتیں کر رہا ہے تو اس کو اس مایوسی سے نکالیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو احکام ہیں تیمارداری کے بارے میں یہ بلا امتیاز رنگ و نسل ہیں, ہر ایک کے لیے یہی احکام ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات تو بالکل فطری ہے نا کہ دنیا جہان کے بیماروں کے پاس تو ہم نہیں جائیں گے, یقیناً ہم انہی کے پاس جائیں گے کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق ہے اور جو ہماری اپروچ میں بھی ہماری اپروچ میں ہے. اس میں ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں اور ہمارے دوست ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا جب انتخاب ہوگا تو اس انتخاب میں ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی رنگ نسل مذہب کا کوئی فرق نہ رکھیں. ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے تعلقات تو اب جو ہمارے ادارے ہیں جن میں ہم کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ہاسپٹلس میں لوگ ایڈمٹ ہیں اور ان کے وزٹرز کے آورز ہوتے ہیں. ایک تو لوگ ان آورز کا خیال نہیں کرتے کیونکہ یقیناً جو بندہ ہاسپٹل میں ہے اس کو تھوڑے سے ذہنی آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہوگی, جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے وہاں وزٹنگ آورز رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ لوگ وہاں پر پھول وغیرہ اور جو کچھ لے کے جاتے ہیں, کئی وارڈز میں وہ بھی الاؤڈ نہیں ہوتے کیونکہ ڈاکٹرز بہتر جانتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے. لوگ اس کا برا مان جاتے ہیں, اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ اصل میں ہمارے ہاں معاشرے میں لوگوں کے ساتھ تعلقات میں ایک خاص قسم کا دکھاوا ہے, اور اس دکھاوے کے نتیجے میں کچھ ایسے طور طریقے ہم لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں کہ جن کو اگر کوئی شخص اختیار نہ کرے تو لوگ برا سمجھتے ہیں. چنانچہ انفارچونیٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ بیمار لوگ بھی توقع کرتے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی تعداد میں آئیں, اور اگر نہیں آتے تو پھر ناراض ہوتے ہیں, بلکہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور یاد کراتے ہیں کہ دیکھیں میں بیمار پڑا اور آپ میرے پاس نہیں آئے. یقیناً ہسپتال میں داخل مریضوں کے جو اوقات ہیں ان کی پابندی کرنا ضروری ہے,
اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم جو بھی ہمارے معاملات کے فیصلہ کرنے والے ذمہ داران ہیں ان کی بات کو ماننا اور ان کی اطاعت کرنا یہ ہمارے اوپر دینی ذمہ داری اور فریضہ ہے. یہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. چنانچہ ٹائمنگز کے ڈسپلن کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے یہ بات بھی شامل ہے کہ مریض کی بہتری اور اس کے واپس معمول کی زندگی میں آنے کے نقطہ نظر سے ہسپتال والوں نے وہ اوقات کا ایک پورا شیڈیول ہے کہ جس کو کہ طے کیا ہے. اس لیے اگر لوگ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم گفتگو کا مزید آپ کو ایک حصہ دکھائیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ضابطہ حیات میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ڈاکٹر صاحب، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی اور روٹین تھا اس کا ایسا کرنا. پھر ایک روز اس نے ایسا نہیں کیا تو نبی کریم پریشان ہوئے اور انہوں نے دریافت فرمایا کہ آج ایسا کیوں نہیں ہوا. تو پتہ چلا وہ عورت بیمار ہے. اس کی تیمارداری کرنے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے گھر کا کام کاج بھی کیا، اس کی عیادت بھی کی. یہ کتنا بڑا اسپرٹ ہے کہ ہم ابھی صرف رنگ و نسل کی بات کر رہے تھے، وہ دشمن کے گھر بھی چلے گئے. ہمارے یہاں مذہبی جو ہمارے اسکالرز ہیں ان میں ایک ایسا رویہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے آج تک یہ نہیں سنا کہ کوئی بڑا مذہبی رہنما بیمار ہے تو دوسرا اس کو دیکھنے جا رہا ہو، ورنہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کوریج ہمیں عام نظر آتی ہے ٹی وی پہ. اس رویے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا کردار تھا، کیا حوصلہ تھا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. ظاہر ہے کہ آپ بلند ترین اخلاق پر فائز تھے اور ہم سے یہی توقع کی گئی ہے کہ ہم بھی آپ کی پیروی کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں. ظاہری شکل و صورت میں پیروی کرنا آسان ہے، کردار کی بلندی میں پیروی کرنا مشکل ہے. ہم لوگ متعصب لوگ ہیں، ہم لوگ دوسروں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ہم لوگ دل میں کینہ رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک تھے. آپ کے اندر دوسروں کی بہتری، ان کی ہمدردی کے لیے اتنا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ آپ نے اس عورت کے بارے میں جو اپنے اندر ایک جذبہ تھا کہ میں اس کو اللہ کا پیغام سناؤں، میں اس کو اللہ کے دین کے قریب لاؤں، اس جذبے نے آپ کے اندر یہ پیدا کی بات کہ آپ اس کی غیر موجودگی میں، جبکہ وہ روزانہ باقاعدگی سے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے موجود ہوتی تھی، وہ آپ اس کی عیادت کریں. اور پھر یہ کہ وہ آپ کے شہر کی ایک فرد تھی، ایک آپ کی ہمسائی بھی تھی، تو آپ نے اس ناطے سے بھی اپنی یہ ذمہ داری محسوس کی. لیکن یہ نہیں نصیب ہو سکتا انسان کو یہ معاملہ، یہ رویہ، سوائے ان کے کہ جو بہت بلند کردار کے ہوتے ہیں. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی کردار کی پختگی پیدا کرے. آمین. ڈاکٹر صاحب، یہ ترمذی کی ایک روایت ہے، میں پڑھے دیتی ہوں پھر ہم سوال کی طرف آئیں گے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، تم اچھے رہے، تمہارا چلنا اچھا رہا، تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. کیا عیادت کرنے والے تمام لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتے ہیں؟ جبکہ دوسری طرف سورہ نساء میں آیت نمبر 18 میں جو توبہ کا قانون ہے وہ تو بڑا سخت ہے. مطلب توبہ کی بھی جو ایک مختلف انہوں نے احکامات بتائے ہیں کہ کن کن سٹیجز سے آپ گزرتے ہیں پھر آپ کو توبہ نصیب ہوتی ہے. تو کیا یہ ایک شارٹ کٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس اخلاق کی اتنی اہمیت رکھی ہے؟ لیکن دو امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ یہ جو آپ نے حدیث سنائی ہے یہ کسی ڈاکو، قاتل، لٹیرے کے لیے وہ جب جائے گا کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے تو واپسی پر اس کی تمام ڈکیتیاں اور تمام قتل معاف ہو جائیں گے. یہ تو ناممکن ہے، یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کے بیان کے خلاف ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. صحیح. یہ معاملہ اصل میں ان نیک لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو عام حالات میں گناہ سے بچتے تھے اور کبھی کبھی کوئی غلطیاں جو انسان سے ہو جاتی ہیں جن کو قرآن لمم کہتا ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا بلکہ اپنی نفس کی بعض اوقات کمزوریوں کی وجہ سے اس سے لاحق ہو جاتی ہے. کہیں کچھ کہنے میں، کہیں کچھ سننے میں، کہیں کچھ دیکھنے میں انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں جن پر وہ پشیمان بھی ہوتا ہے اور وہ جان بوجھ کر کرتا بھی نہیں ہے ان کو. تو ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا ہے
کہ انسان کی مختلف نیکیوں کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، وضو کے ذریعے سے اور ایک انسان کی، مسلمان کی عیادت کرنے کے ذریعے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چھوٹے بڑے گناہ، گناہ کبیرہ، ان کے بارے میں قرآن بالکل واضح ہے کہ جب تک کہ انسان خلوص نیت کے ساتھ توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. معاف نہیں کرے گا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ضابطہ حیات میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں عیادت کے آداب. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی عجیب سی چیز میں نے دیکھی ہے اور یہ بہت عام ہو گئی ہے کہ ایک مریض کی جب طبیعت بہت خراب ہوتی ہے تو یہ عام ہو گیا ہے جی سورہ یاسین کا ورد شروع کر دیں، شاید نزا کا عالم ہے تو جان نکلنے میں آسانی ہوگی. بھئی ہو سکتا ہے اس شخص کی ابھی کافی زندگی باقی ہو اور وہ ٹھیک ہو سکتا ہو، تو آپ الٹا وہ پڑھ کے ایک مینٹلی اس بندے کو یہ میسج کیوں کنوے کر رہے ہیں کہ شاید وہ کسی اور سٹیج پہ پہنچا ہے؟ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، اصل میں بیماری کے موقع پر تو انسان کو وہی دعائیں کرنی چاہیے کہ جو بیماری کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک، یا پھر واذا مرضت فهو یشفین، قرآن مجید کی آیت ہے جس میں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ بات بیان فرماتے ہیں. وہ دعائیں کرنی چاہیے کہ جن دعاؤں میں اللہ سے خاص طور پر یہ مانگا گیا ہے کہ جو مرض کسی مریض کو لاحق ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور کر دے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر اس موقع پر سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی گئی تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مریض کو اب تیار ہو جانا چاہیے کہ اس کے جانے کا وقت قریب آ گیا. اچھا، نفسیاتی طور پر آپ مریض کو 50% ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ بات ڈاکٹرز بھی مانتے ہیں اور سب کو اس بات کا معلوم ہے. اس کے باوجود لوگ جب عیادت کے لیے آتے ہیں تو وہ سب سے پہلا جیسچر جو مریض کو دیکھتے ہی دیتے ہیں وہ اتنا پریشان کن ہوتا ہے کہ جی آپ کو کیا ہو گیا، آپ کا تو رنگ ایسا ہو گیا، آپ کا تو وزن گر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ان چیزوں کے بارے میں کچھ گائیڈ کریں لوگوں کو کہ آپ کا ایک ایک جملہ، ایک ایک جیسچر کس طرح اگلے کو بہت ایک مورال میں اپ ورڈز لے کے جا سکتا ہے. یہ دیکھیں، ہم نے جو ابھی اس سے پہلے بھی بات کی عیادت کے کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا خوشخبریاں ہیں. یہ ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کے لیے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے عیادت کرتے ہیں، یعنی اس انداز میں وہ مریضوں سے ملتے ہیں کہ جس سے مریضوں کو ان سے مل کر خوشی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس بات کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جو ایک ڈپریشن، ایک کمزوری، ایک عام معمول سے ہٹ کر ایک الگ سے زندگی گزارنے کے نتیجے میں جو پیدا ہو جاتی ہے نفسیاتی کمزوری، اس سے دور ہونے کا ان کو موقع ملتا ہے. سو یقیناً وہ لوگ کہ جو عیادت کے لیے جاتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ بھرپور کردار ادا کریں کہ مریض واپس ایک معمول کی زندگی میں آئے اور اس کے لیے مسکرانا، حوصلہ افزائی کرنا اور مریض کو یہ باور کرانا کہ وہ ٹھیک ہے اور مزید ٹھیک ہونے کی طرف مائل ہے، اس سفر میں گامزن ہے. میرا خیال ہے کہ یہ رویہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کسی کو اچھی راہ دکھانا تو خیر بہت بڑی بات ہے، کسی کو ایک چھوٹی سی امید دینا اپنی کسی ہنسی کے ذریعے سے، اپنی کسی بات کے ذریعے سے، اس کی بہت اہمیت ہے میرا خیال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارا کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے. سو ہر وہ چیز جو انسان کرتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک نیکی ہے کہ جو لکھی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ رہنے کا. ناظرین، عیادت کے آداب ہم ڈسکس کر رہے تھے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے آپ اپنی زندگیوں میں بھی خوشیاں بکھیر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوشی دے سکتے ہیں. صرف رویوں میں تھوڑی سی لچک کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ مسکرا کے دیکھنا بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے، تو یہ صدقہ تو ایسا ہے جس کی ہمیں آج کل بہت ضرورت ہے. معاشرے میں ارد گرد دیکھیں، جہاں آپ کو لگے ڈپریشن ہے، لوگوں کو اچھی باتیں کہیں، ہوپ فل رکھیں. ایک بیمار کو بیماری سے دور لے جانے کے لیے اگر 10 منٹ آپ اس سے کوئی خوبصورت گفتگو کر لیں تو اس میں آپ کا بھی بہت روحانی فائدہ ہے اور دوسرے کا بھی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.